السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ محترم حاضرین اور ناظرین، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ہمیں اور آپ کو جن بڑے گناہوں سے منع کیا ہے، روکا ہے، ان بڑے گناہوں میں ناحق کسی کا قتل بھی کرنا ہے، اور قتل کی سنجیدگی کو اور قتل کے جرم کو اللہ رب العالمین نے اس انداز میں ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، کسی اور کو معبود نہیں بناتے، اور جس انسان کی جان کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہیں کرتے، مگر ہاں حق پر، اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا اس کو سزا سے سابقہ پڑے گا، قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھتا جائے گا، قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھتا جائے گا اور اس میں ہمیشہ ذلیل ہو کر پڑا رہے گا، مگر جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک کام کرتا رہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے اور ان لوگوں کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہیں کرتے، غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ ہر قسم کی عبادت کو اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں کی تعریف فرمائی اللہ رب العالمین نے جو ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، اور ناحق کسی کو قتل کرنا ایک سنگین جرم ہے جو بدقسمتی سے اس زمانے میں عام ہوتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے۔ ایک مسلمان دھڑلے سے اپنے مسلمان بھائی کو بلا کسی جرم کے قتل کر دیتا ہے، اس کا خون بہا دیتا ہے، اس کی زندگی سے کھیل جاتا ہے۔ چنانچہ ایسے گناہ سے، عظیم ترین گناہ سے، جو کبیرہ گناہ ہے، جن کا شمار بڑے گناہوں میں ہوتا ہے، ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بھی تعریف کی ہے جو زنا کے قریب نہیں جاتے، جو زنا کا ارتکاب نہیں کرتے، کسی لڑکی کی عزت و آبرو کو تار تار نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سارے گناہ ہیں، اور جو لوگ ایسا کریں گے اللہ رب العالمین دن قیامت میں، اور اللہ تعالیٰ کبھی اس دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو ذلت آمیز سزا سے دوچار کرتا ہے، اور دن قیامت میں سزائیں بڑھتی جائیں گی، کم ہونے والی نہیں ہوں گی۔ اس لیے جو لوگ ایسے اعمال میں، ایسے گناہوں میں ملوث ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت بھی دی ہے اور اس طرف بلایا بھی ہے کہ بلا تاخیر ان کو اپنے گناہوں سے تائب ہونا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اور گناہوں کے اعمال کو چھوڑ کر اچھے اعمال کرنے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند کرتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ناحق کسی کا خون بہانے سے، قتل کرنے سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔